فتنوں کے زمانے کا سب سے بہترین گزارنے کا وقت جو اللہ نے فرمایا کہ کسی تنہائی میں بیٹھ جاؤ بس، تب تم بچو گے فتنوں سے۔ اللہ ہمیں بھی اس طرح بٹھا بلا وجہ پھرنے سے گھومنے سے میرے مولا حفاظت فرما، ہمارے ایمان کا سایہ ہے، ہمارے ہر چیز کا سایہ اس میں موجود ہے۔ تفریحات میں گھومنے پھرنے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی، بہترین تفریح اور سکون اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ طبیعت کا سکون چاہتے ہیں، اور سکون ہمیشہ دلی کا ہوتا ہے، نہ کھانے سے سکون آتا ہے، نہ پھرنے سے سکون آتا ہے، نہ پہاڑوں کو دیکھنے سے، سمندروں کو دیکھنے، سمندروں کے کناروں کو بیٹھنے سے، نہ دریاؤں میں دیکھنے میں، نہ دھوم دھام دیکھنے میں، نہ رونقوں دیکھنے میں، اور سب شیطانوں کے قبضے ہوتے ہیں۔ اصل سکون تو اللہ نے جو بتایا ہے وہ تبتل اللہ تبدیلا، بس سب سے الگ ہو، اللہ کو یاد کر پرسکون ہو جائے گا، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی انسان کو، اچھی زندگی ہوگی، بہترین خواب ہوں گے، بہترین سکون ہوگا۔ جتنا آدمی گھومتا ہے اس کو الٹی سیدھی چیزیں شیطان دکھاتا ہے، اس کے اندر ہر سفر کے بعد چاہے تبلیغی سفر بھی ہو، اس کے بعد بھی بزرگوں کا ہمیشہ وتیرہ رہتا تھا، فوراً خانقاہوں میں جا کے اپنے آپ کو صاف کرتے تھے۔ شاہ عبد القادر کے رائے پور کی جو خانقاہ تھی، بڑے بڑے اکابرین کا آپ کو نام ملیں گے وہاں پر۔ تبلیغ سے بڑا کون سا سفر ہو سکتا ہے؟ فَانْصَبْ عَلَى رَبِّكَ فَارْغَب، قرآن کہتا ہے اے محبوب جب اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو تو فوراً میری طرف واپس آ جا، اپنی صفائی کی طرف لگ جائے۔ یہ امت کا خطاب ہے۔ یہ لوگ بے جا گھومتے پھرتے ہیں، ان کا حال کیا ہوا دین کا مجھے بتائیں۔ ہزاروں بیماریاں لے کے انسان آ جاتا ہے، ہزاروں گندی چیزیں کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، گھومتا ہے، نظروں کو نہیں بچا سکتا، باتوں کو نہیں بچا سکتا، غیبتیں جھوٹ ہر جگہ نکل جاتی ہے انسان سے۔ یہ زمانہ ہے اپنے آپ کو محدود کریں، اپنے آپ کو چھپائیں۔ یہ ہالیڈے شولیڈے ہمارا سٹائل نہیں ہے، یہ تو گرو نے ہم نے تو کبھی سن نہیں تھا ہالیڈے کیا ہوتی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، کبھی زندگی میں نہیں پتا۔ بہترین ہالیڈے انسان عبادت کرے اور پھر آرام کرے، پھر دوسری عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو سفر ہے عذاب ہے انسان کے لیے، دین پہ بھی عذاب بنتا ہے، صحت پہ عذاب بنتا ہے، پیسہ ضائع کرتا ہے، گالیاں بیماری لے کے واپس آ جاتا ہے، پھر بڑا اس نے کام کیا، دین کا بہت بڑا حصہ ضائع کر کے آتا ہے آدمی۔ اب تبلیغ کے بعد آتا ہے انسان تو وہ سمجھتا ہے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ہر چیز کا اثر انسان کے قلب پر پڑتا ہے، یاد رکھیں۔ اب آپ یہاں بیٹھ کے جا رہے ہیں، آپ کے قلب پر اس کا اثر پڑے گا، واپس جائیں گے آپ، اور اس کے اثرات آپ سے ملنے والے دیکھیں گے، آپ کے بچے دیکھیں گے، آپ کی بیوی دیکھیں گے، وہ محسوس کر لیتے ہیں، اثرات موجود ہیں۔ انسان کسی غلط جگہوں سے اٹھ کے آتا ہے، گھوم پھر کے آتا ہے نا، گندے اثرات اس میں موجود ہوتے ہیں، شیاطین جنات سب کچھ اس کے اندر گھسے ہوتے ہیں سارے۔ مختلف جگہوں پہ جانا، مختلف جگہوں کو کھانا، مختلف باتیں سننا، جہاں جائے گا وہاں دین تو ہے ہی نہیں، وہ دین کا نام ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں انہیں جانا ہے، میں سفر کر لیتا ہوں، چلتے ہیں پاکستان بلا مقصد۔ اب جہاں بھی جائے گا، جس گھر میں جائے گا، خرافات ہوں گی، بے بکواس ہوگی، بچے شیطان ہوں گے، سارے آپ کو یہ ماحول ملیں گے۔ تو کس طرح بچ کے آ سکتا ہے انسان؟ آج جو ہم نے سب سے زیادہ بھاگنا ہے، دور بھاگنا ہے، وہ کس چیز سے؟ بری صحبتوں سے بھاگنا ہے، ہاتھ چھڑا کے بھاگیں، بے نمازیوں سے، سود خوروں سے، بد عقیدہ لوگوں سے۔ بد عقیدہ آدمی آپ کے گھر میں ہی آ جائے اندر، عورت یا مرد، بچہ کچھ نہیں، اس میں پلانٹ لگ گیا، وہ پلانٹ لگ گیا آپ نے، بس اس کے پودے نکلنے ہیں اس پلانٹ کے۔ بد عقیدہ انسان جس عقیدہ میں آپ کے گھر میں موجود ہے، وہ زہر آ گیا ہے اور بل بنائے گا، وہ متاثر۔ بدی آج کل زیادہ متاثر کرتی ہے نیکی کی نسبت۔ یہ بتاؤ، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے نا، بے پردہ غیر شرعی انسان آ جائے، تو اس سے بچوں کو وہیں زیادہ اثر پڑتا ہے نیک انسان آنے کی۔ وہ انسان ان کو اچھا لگنے آنے لگتا ہے،
دیکھو کتنا مجھے اچھی لگ رہی ہے، دیکھیں برقع نہیں، ہم نے بھی کوئی سختی تو نہیں کر لی، آہستہ آہستہ الفاظ نکلنا شروع ہوتے ہیں بچوں کو زبان سے. کمپنی بہت بڑی چیز ہے، برباد کرنے والی سب سے چیز جو انسان کی لوگوں سے میل اور ملاپ ہے، میل اور جلن ہے. بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے خوبصورت لوگ ہیں جن کی طبیعت خاموش ہے، بہت کم ملاقاتیں رکھتے ہیں، بہت کم دوست ہیں ان کے، خاموش رہتے ہیں ماشاء اللہ. وہ تو اتنے بڑے ہیں، اگر تھوڑی محنت کریں بہت جلدی اس تصور کو طے کر سکتے ہیں. جن کی مزاج یہ ہونا کہ بہت کم ملنا، اپنے کام سے ملنا، باقی وقت اپنے گھر گزارنا، اپنے مصروفیات میں رہنا، تو وہ اگر چل پڑے نا اس راستے پہ ایمانداری کے ساتھ، وہ تو بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں. تو ایک بڑی چیز پہ جن کے بیٹھے بیٹھے خوشگی ہوتی ہے، چلو اتنے چلنا ہے، ادھر چلتے ہیں، وہاں بھاگتے ہیں، ادھر چلاتے اس سے ملاتے ہیں، وہ کبھی رستے میں ادھر بھاگتے رہتے ہیں. فتنوں کا زمانہ ہے. خانقاہ کا مطلب یہ ہے قید ہو جاؤ. سبحان اللہ. خانقاہ میں کیا ہوتا ہے؟ قید ہو جاتے ہیں آدمی. وہ قید کس طور ہے؟ وہ محبت کا قید ہی ہوتا ہے. خانقاہ میں کون ہوتا ہے؟ محبت کا قید. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شیخ سے محبت پیدا کر دیتا ہے، اس کی محبت خانقاہ سے نکلنے ہی نہیں دیتی اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے چھوڑنا اپنے شیخ. اٹس ویری ہارڈ. بعض ہم ہوتے یہیں بیٹھے ہیں لیکن دماغ ہمارا کسی دوسری جگہ گھوم رہا ہوتا ہے، جہازوں میں، ٹکٹوں میں، ادھر ادھر، سفروں میں. سفروں کی آسان چیز ہے. سب سے زیادہ مجھے نفرت جو ہے سفر سے ہے. سوائے زندگی میں ایک سفر محبوب ہے الحمدللہ، مدینہ اور یہ مکہ، بس. اور اس سے بھی پہلے جو تھا، اس سے بھی زیادہ محبوب جو سفر تھا وہ کون سا تھا؟ اپنی شیخ کی زیارت کا. تو اس کو شارٹ کر کے میں وہاں پہنچ جاتا تھا سفر سے، کہ جو وقت میں یہاں مکہ مدینہ گزاروں گا وہ تو مل جائے گا، لیکن شیخ چلے گا تو شیخ نہیں ملے گا. تو وقت میں وہاں گزار لوں، پہلے باقی وقت زندگی کے پھر وہاں گزار لوں. تو اس کو شارٹ کر کے میں چلا جاتا تھا. اس کے بعد جو اصل مقصد کیا؟ اللہ کی رضا ہے نا بھائی. جب اللہ کہہ رہے میرے محبوب کی صحبت میں بیٹھو تو رضا ملے گی میری. یہ سفر کو اختیار پتہ لگتا ہے. یہ سفر ہم نے کیا ہے نا، کس طرح جاتے تھے، نہ پیسہ، نہ ٹکا، نہ لینا نہ دینا، جہاز بھی سستے سستے پکانے سے، پیدل چلنا، بھوکا رہنا، پیسوں کو ضائع کرتے پھرتے، وقت کو ضائع کرتے، بیماریاں، شیطان، جن، بھوت، حرام کاری، لیکن انسان واپس آ کے پھر بیٹھ جاتا ہے. جتنا وقت ضائع کرتا ہے انسان. تو ایک چیز کا خاص خیال کر، جو میرے زبان سے گفتگو نکل رہی ہے وہ بالکل بھی کسی خاص انسان کے طرف رجوع نہیں میں کرتا، نہ میں کسی خاص انسان کو ٹارگٹ بناتا ہوں، نہ میں کسی آدمی کو سوچ رہا ہوں. یہ آپ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں لوگ اس وقت سن رہے ہیں مجھے. اور تو مخصوص کسی بات کا گفتگو بنا لینا، کسی ٹاپک کا، اس میں ہر قسم کی آتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ اصلاح کے لیے آئے ہیں. تو اصلاح کے لیے انسان جاتا ہے تو اسے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ہر قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کلواتا ہے اس سے. تو میں ہمیشہ آپ کو یہ چیز بتاتا ہوں، اللہ کو حاضر نازر کرتا ہوں، نہ میں کو تیاری کر کہتا ہوں، نہ کوئی میرے ذہن میں ہوتا ہے. ایک دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بندے اصلاح کے لیے آئے ہیں، بہتر ہے ان کی اصلاح ہو جائے، اس بات پہ گفتگو شروع کر دو. پاس بیچارے جو اس کو ہوتے ہوتے شاید مجھے ہی کہہ رہے ہیں، تم سارے مریض ہیں نا، وہ چپک جاتی ہے بات، جس تو میں کرتا ہوں، جس تو میں کرتا ہوں. الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ کون اصلاح کر رہا ہے؟ میں نہیں، اللہ کر رہا ہے اصلاح. باپ عیب نہیں نکالتا، چاچے عیب نہیں نکالتے، مائیں عیب نہیں نکالتی، جو عیب اللہ بچائے تو نکال دیتے ہیں انسان. خود تو اللہ بول نہیں سکتا، پھر وہ سلیکٹ کر لیتا ہے اپنے کسی بندے کو، اس کے ذریعے سے پیغام پہنچاتے ہیں. جیسے انبیاء ہے، الحمدللہ اللہ نے سب سے ان کو سلیکٹ کیا، مہر لگائی ان پہ، نبوت کی. تو وہ اپنی طرف سے تو نہیں بولتے تھے. نبی کیا کہتے جو کچھ بولتا ہوں تو وہی سے بولتا ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ تو سارے پیغام اللہ کی طرف سے کہ صحیح اصلاح کی یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے. تو اب کوئی ایک انسان جو بیٹھتا ہے اس کو کیا پتا ہے کسی ذہن میں کیا بیماری ہے، لیکن گفتگو ایسی ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ
کہ اس دور حاضر کے لیے وہ ضروری ہوتی چیز مریدوں کے لیے یا اصلاح کے لیے ہیں تو ان تک پیغام اللہ پہنچا دیتا ہے. اور اللہ حق کہنے سے نہیں ڈرتا. یاد رکھیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جب کوئی شیخ حق پہنچا رہا ہے وہ کسی سے ڈر نہیں رہا, کسی سے متاثر نہیں ہے کہ وہ ناراض ہوگا یہ فلاں ہو جائے گا, نہیں, اس ڈر عام باتیں نکلتی ہیں اس کی. یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ حق بول رہا ہے آدمی, ورنہ وہ ترازو رکھ کے بولے یار اگر انہوں نے یہ بات کر دی وہ تو یہ کر رہا ہے نا, اس کی اڑنا جان اس کو سے تعلق کچھ نہیں ہے. اور جب ایسی مجلس آپ کو مل جائے کہ ایسا انسان بے دڑنگ بول رہا ہے اور کسی کی پرواہ اس کو نہیں ہے, سمجھو یہ حق یہاں سے نکل رہا ہے. ماں باپ زندہ ہیں. جب میرے والد زندہ تھے تو میرے پر فرض تھا ان کی زیارت کرنا, ماں کی زیارت کرنا فرض تھا مجھ پر. اس کے لیے سفر کرنا نہ جانا یہ گناہ تھا, بلکہ اس کو چھوڑ کے نہیں آنا چاہیے تھا بولتے یہ, لیکن کسی نے چھوڑ آیا تو اب سے لازم ہے کہ ہر روز ٹیلی فون کرے, ٹیلی فون پہ بات کرے, اور پہلی فرصت میں جب اس کو فرصت ملے اپنے شیخ سے کسی چیز سے اجازت لے گی. ماں کی زیارت پہ کوئی نہیں روک سکتا آدمی کسی کو. آپ ہمارا ابا یعنی صغیرہ, سمجھا رہی بات آپ. تو اس کے لیے سفر بہت اچھی چیز ہے. ماں باپ سے ملنے جا رہا ہے اور جن کے ہو ہی کوئی نہ ہو صرف ڈرامہ کے لیے جا رہا ہے, مجھے پتا کون کس کے لیے جا رہا ہے, لیکن آدمی اس پہ تجزیہ کرتا ہے اپنا کہ میں ٹرکی جا رہا ہوں, میں دبئی جا رہا ہوں, میں فلاں جا رہا ہوں, میری فلیٹ وہاں ہے. مجھے تو کسی کی دینے والے کوئی پرسن نہیں پتا, لیکن اللہ تو خبیر و بصیر ہے اور آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہے. تو آپ کو ایسی گفتگو نصیب ہو رہی ہے, فوراً چینج کریں اپنے آپ کو. میرا وقت آ گیا, ہو سکتا ہے میں مرنے والوں, اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کرنا چاہتا ہے, وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کریں گے, یا میں آئندہ نہیں کروں گا یہ کام, استغفر اللہ, کم سے کم سے کم. کلیئر ہوگی بات. تو میرے پاس آنے کی کسی کو ضرورت نہیں, جب میں باتیں جو بھی کروں نا, اصل آپ نے یہ فرمایا تھا تو میں تو یہ کرتا ہوں, اگر کرتے ہو میں نے جو باتیں کی ہیں اس میں آپ سمجھ آ رہی ہے تو اس کو چھوڑ دو, پوچھنے کیا بات ہے. میں نے آپ کو تو کہا ہی نہیں ہے, مجھے بتا آپ کرتے ہیں نہیں کرتے, مجھے بتا آپ سفر کب جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں. جو سفر جائز ہیں وہ بھی اللہ نے کروا دیے, جو ضروری ہیں وہ بھی کروا دیے, اور جو فضول ہیں وہ بھی کروا دیے. اب تزکیہ تو آپ نے خود اپنا کرنا ہے کہ اللہ کی محبت میں یہ چیزیں آپ کی رکاوٹ آ رہی ہیں, غلط ہیں, ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. شیخ کی طرف سے پیغام آ گیا ہمارا, کیوں صحیح بات ہے نہیں ہوتا. You don't think it's a personally saying to your sheikh about anything. Don't come to him. صاحب مجھے سیکھے, آپ کریں نہ کریں, میں نے ایک پیغام تھا آپ کو لگا پہنچا دیا, خود بھی لے لیا. جس پہ ذوق ہے وہ صحیح ہونا چاہتا ہے وہیں بیٹھ کے توبہ کرے, وہ جو ڈھیٹ ہے کرتا رہے اپنا کام, نہ مجھے نقصان نہ کوئی فائدہ ہے.